نفس ذائقۃ الموت، وہ پھر ان کے لیے بالکل ایگزمپٹ ہے؟ پھر تو نہیں، میں یہ نے بھی کہہ اللہ دیا تعالیٰ نا نے کہ کہا اللہ نے کہ وہ جب زمین سے ان کو اٹھایا ہے تو اسی وقت ان کا قبض روح بھی کیا تھا، اور پھر دوبارہ ان کے روح پلٹا دیا تھا۔ ڈال دیا تھا، وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ تو وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل نبی ہوں گے، لیکن ان کی شریعت منسوخ ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آخری نبی ہوئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے کہ اپنی شریعت کسی کو منوا دیں۔ نبی صلی نہیں اللہ تو علیہ وہ وسلم آخری رسول تو نبی ہے، ہوں گے نا ان کے وہ، بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ وہ علیہ تو میں السلام نبی مانتا صلی اللہ ہوں، علیہ وسلم سے پہلے تھے اور پہلے ہیں۔ تو سب سے آخری نبی کون سے ہوئے؟ حضرت رسول، دیکھیں جہاں تک شیعہ عقیدہ ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں واپس آئیں گے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں آئیں گے تو اس طرح تو نہیں ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، تو آخر الزمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، چلے ٹھیک ہے نا۔ آپ نے میرا سوال کا جواب پھر بھی نہیں دیا۔ ہم۔ تو آخری نبی کون ہوئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ آپ نے بھی کہا ہے کہ وہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں کہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، جی ہاں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، صرف ایک رسول ہیں۔ جب ان کے ہاتھ میں رسول بھی قرآن ہیں، مجید ہوگا تو کیا یہ نبی بھی ہیں، آیت رسول بھی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو پھر آخری رسول کون سے ہوئے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آخر الزمان میں آئیں گے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئیں گے نا۔ اب بھی اچھا وہ آخری ان کے بعد رسول آئیں گے، نبی صلی یہ اللہ کہاں علیہ پہ لکھا وسلم ہے؟ ہے، دیکھیں اب بھی آخری یہ نبی کہاں رسول صلی لکھا اللہ ہے؟ علیہ وسلم ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ حوالہ عیسیٰ دلائیے علیہ ذرا۔ الصلوۃ والسلام کی نبوت ختم ہو چکی ہے، نہیں ان یہ کی آپ نے نبوت نہیں ہے اب دیکھیں یہ تو آپ ٹائٹل ان اپنی کا بات ہے بتا رہے ہیں نا، لیکن ان کی کوئی شریعت نہیں ہے، ان کی کوئی آپ حوالہ بتائیں تعلیمات، نا، مستقل تعلیمات نہیں ہے۔ ان کہاں کی لکھا ہے؟ تعلیمات جب آئیں گے تو وہ ہمارے نبی، ہمارے امام مہدی علیہ السلام کے ایک شیعہ ہوں گے، وہ ٹھیک ہے نا، اچھا نہیں ایک تو شیعہ لکھا کی کہاں حیثیت ہے سے، یہ؟ ایک پیروکار کی حیثیت سے ہوں گے، ایک فرمان بردار کی حیثیت سے آئیں گے، وہ ایک نبی کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ چلیں وہ نبی ہے، وہ آخر زمان میں آئیں گے، جی بالکل آخر زمان میں آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ صحیح ہے؟ یہ ابحاث آپ جو ہے نا، آپ قادیانی حضرات وہ بریلویوں کے ساتھ کر سکتے ہوں، شیعوں کے ساتھ آپ کے نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا یہ بالکل یہ باتیں ہمارے پاس بہت ہی پیش پا افتادہ ہیں، بہت ہی معمولی باتیں۔ محمد علی کہاں چلے گا بھائی؟ وہ محمد علی کاٹ کے بھاگ گیا، وہ قادیانی کاٹ کے بھاگ گیا قادیانی۔ چلے میں اس بھائی صاحب کو لے کہتا ہوں، محمد علی بھائی کو، علی محمد بھائی کو۔ وہ قادیانی جو تھا وہ عمر تھا نام اس کا، عمر کچھ تھا۔ اب جو ہے میں زوم سے لیتا ہوں کالر بھائی کو۔ السلام علیکم علی بھائی، علی محمد، ہاؤ آر یو سر؟ جی وعلیکم السلام علی یاری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے۔ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ سر سب خیریت صحیح الحمدللہ، آپ کی؟ اللہ کا احسان، سب خیر خیریت ہے۔ جی سر، اللہ کا احسان۔ پہلے تو سر میری ریکویسٹ ہے سننے والوں سے کہ بھائی اپنی زندگی میں کم از کم وقت کی قدر کرنا تو سیکھ لو بھائی۔ یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ کوئی گلی محلے کا مولوی نہیں ہے، یہ بہت بڑا علم والا بندہ ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس وہ باتیں ہیں جو تمہیں کہیں کسی اور بندے سے نہیں ملیں گی۔ تو سر آپ جو سننے والے ہیں، میرے سنی بھائی، شیعہ بھائی، سب یہ چیز ذرا بھائی نوٹ کریں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیں کہ یہ کام نہ کیا کریں، ٹائم نہ ضائع کیا کریں۔ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ ملین سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو سوال ان سے آپ نے پوچھنا ہے تو وہ پوچھے جس سوال کا کوئی تک بنتا ہو نا۔ تو ایسے فضول آپ کی سوال، مجھے مہربانی۔ جن ثابت کرو، یہ چیز ثابت کرو، یہ بکواس ہے سب۔ اچھا سر، میرا سر کوشچن آپ سے انشاءاللہ ایسا کروں گا کہ سب کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جی سر۔ سر میں بورن بائی برتھ سنی ہوں، جی سر۔ اور شیعہ لوگوں کے ساتھ، شیعہ بھائیوں کے ساتھ کافی عرصے سے میرا مکالمہ چلتا رہتا ہے، جی اور سر۔ بہت سارے اس سے فائدے ملتے ہیں۔ اور میں نے میرا جو آج آپ سے کوشچن سر یہ ہے کہ قرآن پاک میں غالباً 3 جگہ پہ آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ہمارے سنی بھائی جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ تو سارے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ تم کیا چاہو گے جب اللہ ہی نہیں چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دے رہا ہے، جنت کی خوشخبری دے رہا ہے، دوزخ سے ڈرا رہا ہے، اور پھر اللہ ترغیب دے رہا ہے کہ نیکی چاہو، نیکی کرو، نیکی کا کام کرو، اور اینڈ پہ یہ کہہ دینا کہ بھائی تم تو چاہ ہی نہیں سکتے جب اللہ ہی نہیں چاہے گا۔
تو سر یہ تفسیر جو ہے نا، اس کا جو ترجمہ ہے، یہ جو میں نے ہماری سنی کتابوں سے پڑھا ہے، وہ تو بالکل ایسا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میں پورے قرآن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ترجمے نے. تو اس کا جناب اہل بیت علیہ السلام سے جو کچھ ترجمہ ان کا تو پراپر بنتا ہے، اس وہ کا ذرا ترجمہ میں سمجھائیں آپ کو جو عام دکھا بندے دیتا ہوں کو اہل بیت سمجھ علیہ آئے. السلام کے ہاں. ٹھیک ہے نا بھائی، ایک منٹ میں نکال دوں آپ کے لیے. دیکھیں وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ نہیں چاہتے مگر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ جو رب العالمین. تو جو لوگ قدری حضرات ہیں، جبری حضرات ہیں، تو ان کے ہاں یہی ہے کہ انسان وہی چاہتا ہے جو، یعنی انسان وہی ارادہ کرتا ہے جو اللہ ارادہ کراتا ہے. یعنی ہمارا ارادہ یہ اللہ کا فعل ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں پانی پینے کی، تو اصل میں اللہ یہ ارادہ ہم سے کراتا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں پروگرام دیکھنے کی، تو اللہ ہم سے ارادہ کرتا ہے. نماز اسی طرح، اور گناہیں بھی اسی طرح. تو اس طرح جو ہے انسان ایک مجبور شخص بن جاتا ہے. انسان مجبور ہوتا ہے اور اس سے جبر ثابت ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بظاہر ہمارا ارادہ ہے، لیکن میں ارادہ کرتا ہوں بات کرنے کا، ہاتھ ہلانے کا، سلام کرنے کا، یہ میں لیکن یہ ارادہ اللہ کا فعل ہے، یہ ارادہ اللہ کا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بظاہر ہم مختار ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، حقیقت میں اختیار نہیں ہے. کیونکہ ہم ایک ایسا روباٹ ہیں کہ ہمارے اندر جو ارادے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، باہر سے ہمیں فیڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ارادہ کرا لیتا ہے. تو یہ ان کا عقیدہ جی ہے. سر، اس میں لیکن ہاں اس میں سر یہ ایک سوال، پھر انسان تو پھر بے گناہ ہوا نا، پھر انسان کو گناہ کرنے پہ دوزخ کیوں ملے گی، اس کو سزا کیوں بالکل ملے گی، یہ بالکل، ان پھر لوگوں اس کا سے. جواب نہیں ہے ان کے پاس. اگر ہاں یہی بات ہے کہ یہ وہی جو جبر ہے اس کے ساتھ پوری تو شریعت باطل ہوتی ہے. سر ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ، اس میں یہ ہے نا کہ جب جواب نہیں آئے گا تو مجھے بتائیں کہ ان کی اولادیں دیریہ ہوئیں گی کہ نہیں ہوئیں گی، اسلام کو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گی. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری شریعت مذاق ہے، حلال حرام سب مذاق ہے. ہاں، کیونکہ اب مذاق ہو اللہ گیا. تعالیٰ جب خود ارادہ کرا لیتا ہے بھائی، تو اس نے بولا کیونکہ نماز پڑھو. جب وہ مجھ سے خود نماز پڑھا رہا ہے تو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی نا. جب وہ مجھ سے نماز، جب وہ مجھ سے شراب پلوا رہا ہے کہ میں شراب پی لوں، اس نے یہ ارادہ مجھ میں خلق کیا کہ میں ابھی شراب پیتا ہوں یا میں کوئی برا فعل کرتا ہوں، تو یہ کہ اس نے نبی بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تبلیغ کیا کہ تم شراب نہ پیا کرو، گناہ نہ کیا کرو، تو وہ بیکار ہے. کیونکہ جب وہ مجھ سے خود کراتا ہے تو نبی کا بھیجنا، کتاب کا بھیجنا، شریعت کا بھیجنا یہ فالتو. اور پھر روز جزا بھی بیکار ہے. اب اس نے خود مجھ سے سب کچھ کرا دیا ہے نا. آپ سے اس نے نمازیں پڑھوا دی ہیں، آپ نیک آدمی ہیں. اس نے مجھ سے گناہیں کروا دی ہیں. اب روز قیامت آپ کو وہ اعزاز دے گا، بھئی آ جاؤ جنت، اور مجھے پکڑ لے گا کہ حساب دے دو. اب میں آپ نے مجھ سے کرایا، یا اللہ تو نے خود مجھ سے کرایا، اب جو میں کس چیز کا حساب دوں، اور پورے میری سزا بھی مل جائے دوزخ. تو اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اشاعرہ کے پاس یا ماتوریدیہ کے پاس یا اہل حدیث کے پاس، اس کا جواب بالکل جواب نہیں. اچھا، تو اس آیا کا کیا مطلب ہے؟ آیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک میں کتاب کھول کروں. ایک منٹ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. اب واپس آتا ہوں آپ کے پاس، ایک منٹ. یہ کتاب ہے تفسیر القمی، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی، جزء ثانی. یہاں پر صفحہ نمبر 409 پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 409. یہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اس آیت کے ذیل میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اللہ جعل قلوب الائمہ موردا لارادتہ. اللہ تعالیٰ ائمہ طاہرین علیہ السلام، یہ صرف معصومین کے لیے، انبیاء اور اوصیاء کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کو ایسا بنایا کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جو چیز ان سے چاہتا ہے کہ تم یہ کرو، وہ ان کے دل میں الہام ہو جاتا ہے. ان کے دل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کبھی جبرائیل آتا ہے، کبھی ان کے دل میں اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تجھ سے یہ چاہتا ہے. ان اللہ تبارک و تعالی جعل قلوب الائمہ موردا لارادتہ.
اللہ تعالیٰ نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دلوں کو اپنے ارادہ کہ اللہ ان سے کیا چاہتا کہ تم کیا کرو، اس کے نزول کا اور اس کے الہام کا جگہ بنا دیا۔ فَإِذَا شَاءَ اللَّهُ شَيْئًا شَاءُ، پس جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہتا ہے، اہل بیت علیہ السلام اس چیز کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مثلا امام علیہ السلام فلان خطبہ دے دیں یا فلان جگہ جائیں یا فلان کام کریں، اس کا الہام ہوتا ہے ان کو، پھر وہ اس کو اسی امر کو وہ انجام دیتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تفسیر ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ نہیں چاہتے مگر وہی چیز جو اللہ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے۔ تو اللہ جو رب العالمین ہے، اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو سب لوگ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، نہیں بھائی، دنیا میں لوگ جو ہیں بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ دنیا میں لوگ قتل چاہتے ہیں، زنا چاہتے ہیں، کیا کیا نہیں چاہتے لوگ، شراب، وہ مسلمان خود ہر قسم کی جو غارت ہے مسلمان اس کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ قتل و غارت، وہ فراڈ، وہ جھوٹ، دین میں بدعتیں، ہر چیز کے مسلمان، کون سا عیب ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے بھائی؟ کفار کو چھوڑیں، خود مسلمان، کفار بھی برے کام کرتے ہیں، مسلمان بھی برے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صرف معصومین کے لیے۔ اوکے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ یہ تو نیکی کے کاموں میں ہو گیا نا۔ تو جو دیکھیں نا سورہ دہر جو ہے، سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں نا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھا دی، دوزخ بھی دکھا دی، دونوں کا ذکر کر دیا، اور اینڈ پہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اس میں تو دونوں سے خطاب ہے نا، نیکی کرنے والوں سے بھی اور گناہ کرنے والوں سے بھی، کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے، جو ہمارے سنیوں کا ترجمہ وہ بتا رہا ہوں، تم چاہ ہی نہیں سکتے کہ تم نیکی کی طرف آؤ، نیکی کا کام کرو جب تک اللہ ہی نہ چاہے۔ تو اس میں تو وہ جو گنہگار لوگ ہیں یا کافر لوگ ہیں وہ تو سارے بے گناہ ہو گئے نا۔ اس کا جواب بھی ابھی صحیح طرح مجھے نہیں ملا۔ اس کا بھی یہی تفسیر فرات قمی میں یہی ہے، اہل بیت علیہ السلام۔ یہ دیکھیں قرآن کریم میں یہ بہت ہے، دیکھیں کہ اگر پچھلی آیا کسی سے خطاب ہے، اگلا آیا وہ ضروری نہیں کہ اسی شخص سے خطاب ہو۔ قرآن کریم جو آیا ہے یہ اس کے آیات اس طرح نہیں کہ سب اکٹھے نازل ہوئے ہیں، یہ 23 سال میں نازل ہوا ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ کہ یہ آیات اگر ایک سیاق میں ہے تو ضروری ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ اس طرح نہیں ہے، یہ مختلف ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت کا صدر کسی سے خطاب ہوتا ہے، اس کا ذیل کسی اور سے خطاب ہوتا ہے۔ سورہ انسان میں کے ذیل میں بھی تفسیر فرات قمی میں یہی ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کہ وما تشاؤون الا یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ جو ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے کہ آپ نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لازمی بات ہے کہ ہم اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ زنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ لواط نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کوئی اپنی ماں کو گالی دے دے، اپنی ماں کو مارے، اپنی ماں کا خرچہ نہ دے، بیچارہ ماں پریشان ہے، اس کو کینسر کی بیماری، اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتا نا۔ لیکن مسلمان یہ ارادہ بھی کرتے ہیں، انجام بھی دیتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں نا۔ اللہ تو یہ نہیں چاہتا، تو یہ لازمی بات ہے کہ اگر اللہ یہی چاہتا ہے کہ بھئی میری ماں جو ہے کینسر ہے، میں اس کو مرنے دوں، اس کو ہاسپٹل نہ لے کے جاؤں، کیونکہ میری کردار ہی، اللہ کا ارادہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لازمی بات ہے کہ پھر اللہ جو ہے ہم سے برے کام کراتا ہے، اور پھر اس کا حساب روز قیامت ہم سے لے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کا ظلم ہے، اور شریعت بھی بات جھوٹ ہے پر۔ تو وہی ہے جو بات میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، چاہے یہ سورہ دہر کی آیت ہو اور چاہے سورہ مبارکہ کون سا دوسرے سورہ اور سورہ تکویر، دونوں میں یہی ہے کہ یہ